ڈینگی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت لپیٹ میں اور چند ہی ہفتوں میں ملک بھر میں کئی کیسز سینکڑوں کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں. کراچی کی بات کر رہے ہیں, لاہور کی بات کر رہے ہیں, اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں یا پشاور, سب بڑے شہروں میں اسپتالوں میں ڈینگی کے خاصے مریض سامنے آ رہے ہیں, بلکہ رش دیکھا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, اور یہ وہ وائرس جو ایڈیز ایجپٹائٹس مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے. آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ. اگر میں نہیں صحیح پروناؤنس کری تو ہم ایکسپرٹ سے پوچھ بھی لیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بارشوں کے موسم میں اس کا پھیلاؤ کئی گنا بڑھ بھی جاتا ہے. اس لیے ہم اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ڈینگی کا بھی ایک سیزن شروع ہو چکا ہے. اب ڈینگی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں یا تو ہم خود اس کا شکار ہوئے ہیں یا پھر ہمارے کچھ جاننے والے اس کا شکار ہوئے ہیں, اور کچھ لوگوں کی تو کچھ نہیں بلکہ بہت سارے ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی اس کی وجہ سے گئی ہیں. اب یہ مچھر کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کا سارا پروسیس کیا ہے اور سارے پروسیس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, یہ جاننے کے لیے ذرا ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کھڑے کیوں ہیں. ہم کھڑے اس لیے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکسپرٹ کھڑے ہوں, ہمارے بزرگ کھڑے ہوں اور ہم بیٹھ جائیں. ہمارے ساتھ آغا عبدالغفار صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب, کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ جو سٹائل ہے نا آغا صاحب کا, یہ مجھے بہت پسند, ویری یونیک. اچھا, سب سے پہلے ڈینگی کی ہم بات کریں. آپ کو پتا ہے کہ سبھی بہت زیادہ پریشان ہیں. مجھے تو 2 دفعہ ہو بھی چکا ہے. بچنا کیسے ہے, اور مجھے کسی نے کہا تھا تیسری دفعہ تم نے بچ کے رہنا ورنہ تم نے بچنا نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک مخصوص مچھر کو مورد الزام ٹھہرایا ہوا ہے کہ جی اس سے ڈینگی ہوتا ہے. ڈینگی صرف اس سے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اس نے کسی شخص کو کاٹا, وہ شخص اس کے اندر جراثیم موجود ہیں. اب اس جراثیم والے شخص کو کاٹنے والا ہر مچھر جو وہاں سے خون چوسے گا وہ لوڈر ہو جائے گا. اب اس کے بعد پھر موجود ہے. تو ایک تو یہ کہ اس بات کو تھوڑا سا واضح طور پر لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ محض وہ ڈینگی کا مچھر نہیں, بلکہ آج کی تاریخ میں تمام مچھر بہت زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں. ان سے احتیاط کرنی چاہیے. ہم نا ایک ایک کر کے اس کے لیولز پہ بات کرتے ہیں. ایک مچھر سے بچنا ہے, لیکن مچھر نے کاٹ لیا, اس کے بعد ڈینگی ہو گیا. ڈینگی کے بعد ریکوری کیا کیا ہو سکتی ہے, ایک ایک کر کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بچنا کیسے ہے جناب؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آج کل آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بہت آسان سا حل ہے. کسی بھی ویسلین میں, کسی بھی ناریل کے چکنائی میں, کسی میں بھی بہت سارا لیمن نچوڑیے. لیمن اس کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کیجئے, اوپن ایریاز میں لگا. آئل کے اندر, کسی بھی آئل میں, آئل کے اندر لیمن کو نچوڑنا اور اپنے جو ایکسپوز باڈی پارٹ ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں میں فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں, خاص طور سے بچوں کو ضرور لگائیں. تو لیمن کی جو خوشبو ہے وہ دراصل کہیں بھی نہیں, مچھر کو نہیں آنے دیں گے. اچھا, لیکن آغا صاحب اگر مچھر کاٹ گیا, اب 1000 دفعہ ہم بچنے کی کوشش کریں لیکن اب مچھر آیا, کاٹ گیا, اس سے اب اس کے بعد ہمیں فوری طور پر کیا کرنا ہے؟ اچھا, اب ہم دوسرے مرحلے پر آ گئے کہ مچھر نے کاٹ لیا اور آپ کو بیماری ہو گئی. جس شخص کو بیماری ہو, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر شدید بخار کو کم کرنے کے لیے ایسی دوائیں جو اینٹی پائریٹکس ہوں وہ استعمال کریں. یہاں پر دواؤں میں چوائس ضروری ہے. وہ والی دوائیں جن سے میں اگر عام طور پر نام لوں تو ایسپرین اور آئبوپروفن, کیونکہ نام جو ہے یہ کتابوں کے نام ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ دوائیں ہیں جو ڈینگی کے مریضوں کو نہیں لینی چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہم یہ غلطی کرتے ہیں پھر, یس یہ بہت بڑی غلطی ہے. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دوائیں ہیں جو ہمارے جسم میں پلیٹلیٹ کاؤنٹس کو کم کرتی ہیں. اچھا, ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ مچھر نے کاٹ لیا اور مجھے ایک خدا نخواستہ بخار ہو گیا, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ڈینگی والا بخار ہے یا پھر ایک نارمل بخار ہے؟ میں آپ سے عرض کروں, اس سلسلے میں اگر اصول کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ پہلے 3 دن بخار کو ہمیشہ مینج کرنا چاہیے, ہر بیماری میں مینج کرنا چاہیے. ایک ایسی دوا جسے پیراسٹمال کہتے ہیں, یہ وہ دوا ہے جو بخار کو کم کرتی ہے اور ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر کرتی ہے, لیکن ہمارے پلیٹلیٹ کاؤنٹس کو کم نہیں کرتی. یہ ایک بہترین چوائس ہے. کیا نام ہے دوبارہ بتا دیں؟ پیراسٹمال. پیراسیٹامول. اوکے, پیراسیٹامول لینی ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے جی, 3 دن گزر گئے ہیں, مینج نہیں ہوا, پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اب دیکھیے, بات جو ڈینگی ہے اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوں گی, سب سے پہلی بات یہ کہ لیور سے پرابلم شروع ہوگی. جب لیور سے پرابلم شروع ہوگی تو منہ کا ذائقہ کڑوا بھی ہوگا, پٹھوں میں درد بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں متلی کی کیفیت پیدا ہوگی. لیور کیونکہ انوالو ہے, اور لیور کے انوالو ہونے کی وجہ سے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہیں وہ تیزی کے ساتھ گریں گے. تیسرے دن کے بعد یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت تیزی سے گرتے ہیں. چوتھے, 5واں اور 6واں دن یہ
ڈینگی کے لیے خطرناک دن ہے. اس میں اپنے آپ کو ہائیڈریشن بہتر کرنی چاہیے, پانی زیادہ پینا چاہیے, سیب کا جوس لیمن ڈال کے اس کے اندر ضرور پینا چاہیے. اگر ہم کہیں تو ناریل کا پانی بہت زیادہ پینا چاہیے. اگر ہم پانی مسلسل پی رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, اور ہم اپنے جسم میں خشکی پیدا نہیں ہونے دے رہے, ڈرائنس نہیں پیدا ہونے دے رہے, پانی کی کمی دور کر رہے ہیں, تو سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا, تو پلیٹلیٹس پھر نارمل کس طرح سے ہو سکتے ہیں, یا ہم یہ کوشش کریں کہ پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ جو ہے وہ مزید جانے سے روکیں, نیچے جانے سے روکیں, یہ اس کا کوئی فارمولا ہے؟ دیکھیں یہ 4 سے چوتھا کہا جاتا ہے نا پپیتے کے پتے اس کا پانی یہ نکال کے وہ استعمال کریں. چوتھا اور پانچواں دن ہے نا, یہ پلیٹلیٹس کم ہونے کا ہے. اس میں سب سے پہلی میری جو درخواست تھی وہ یہ کہ ہائیڈریٹ اپنے آپ کو کریں, پانی زیادہ پئیں, اور اب دواؤں کی طرف آئیں یا ہم میڈیسن نیچرل میڈیسن کی طرف آئیں, تو پپیتے کے پتے, کاریا پاپیتا, اس کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہوں, لیکن یہ تحقیق شدہ بات ہے, یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس کو دوبارہ ری گین کرنے میں ہمارے جسم کی مدد کرتی ہے. اچھا, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے؟ یس, پروون, اپروون. اچھا, ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جا کے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کسی کام کا نہیں ہے. کوئی بات نہیں, بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ریسرچ بیسڈ ہے نا, آپ ریسرچ کر لیجئے. ایک مرتبہ کسی کو پپیتے کے پتے پلا دیجئے. میں کیوں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر, یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوتے, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. اللہ خیر کرے, کبھی زندگی رہی تو اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا, سائنٹیفکلی پروون کیا ہوتا ہے اور روایت کیا ہوتی ہے, اور کیا چیز ہوتی ہے. یس, پپیتے کے پتے الگ ہیں, پپیتا فروٹ. پپیتے کے پتوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پتا لے لیں, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح گرائنڈ کریں, گرائنڈ کر کے اس کو ململ کے کپڑے سے چھنی سے بہت باریک اچھی طرح چھان لیں, اور جتنا پانی نکلے بس یہ پانی پی لیں. یہ پہلی ڈوز ہے, ایک ہی ڈوز ہے, ونس اے ڈے لینی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ہمارے ہاں عام طور پہ کھٹے پھل جتنے بھی آتے ہیں پپیتے کے علاوہ, چاہے وہ سیب ہو, چاہے وہ لیمن ہو, اور کینو یا جو بھی سیزنل آ جائے, کیوی از ویری گڈ. تو کیوی, یہ تمام چیزیں استعمال کریں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں, لیمو پانی پیئیں, سیب کا جوس لیمن ڈال کے پیئیں, یا کوئی بھی ایک ایسی دوا جو آپ کے الیکٹرولائٹس کو مینج کرے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا آغا صاحب, یہ جو ویکنس ہوتی ہے ڈینگی کے دوران, یہ کس وجہ سے ہوتی ہے, اور اگر چلے ڈینگی ہو گیا ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں ہم ویکنس ہونے سے روک سکیں, اس کو کنٹرول مینج کر سکیں ویکنس کو؟ اب یہ جو چوتھا پانچواں دن چل رہا ہے, اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ میری درخواست ہے یہیں سے ہی ہم یہ طے کر لیں کہ صبح ہمیں ناشتے میں جو ہے وہ تلبینہ استعمال کرنا ہے, جو کا دلیا, اس کے اندر شہد اور اس کے اندر کھجور. تلبینہ استعمال کرنا ہے. دن میں ہم نے سیب کا جوس وغیرہ استعمال کرنا ہے. ویکنس ہو جائے تو اب میں ویکنس کے لیے ایک دوا بتا رہا ہوں. یہ وہ دوا ہے جو نہ صرف یہ کہ ڈینگی کے بعد ہماری تمام چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے, بلکہ وہ جو ہمارے یہاں چکن گنیا ہوتا ہے, اس کے بعد جوڑوں میں شدید لوگوں کو درد ہو رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی یہ دوا بہت فائدہ مند ہے. اس دوا کے پہلا انگریڈینٹ ہے پانی, 1 گلاس. اس کے اندر 1 درجن لونگ ڈالیے, اس کو بہت اچھی طرح ابال لیجئے. جب پانی ابل جائے تو اس میں 2 چمچ ساگودانہ ڈال دیجئے, اس کو پکا لیجئے. چاہے تو اس میں چینی ڈالیے, چاہے اس میں شہد ڈالیے. یہ ملا کر کے اگر پینا شروع کر دیں تو یہ ریکوری کے لیے ایک بہت اچھی. کھانے پینے میں پھر احتیاط کہاں پر کرنی ہے, کون سی چیز نہیں کھانی ہے؟ عام طور پہ مرچیں, نمک اور ایسی چیزیں جو ہماری آنتوں کے نظام کو خراب کریں, اس لیے کہ اس میں جو ہماری جو رگیں ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے چھید ہو جاتے ہیں, اور یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس کم ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. لہذا بہت زیادہ پروٹین استعمال سے گریز کرنا بہت اچھی, بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ آغا صاحب, ونس اگین ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے.